ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے، بندہ چاہتا ہے یار مجھے سکون مل جائے، مجھے چین سکون اطمینان راحت والی میری زندگی گزر جائے، اور اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اور ہم سکون کس چیز میں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم سکون سوچ رہے ہیں کہ باہر کی چیزوں میں سکون ہے، اچھی گھڑی پہن لی میں سکون میں آ جاؤں گا شاید، اور لباس زیب تن اچھا کر لیا برانڈڈ میں مجھے شاید سکون مل جائے گا، یا کوئی گاڑی اچھی ہے مجھے سکون مل جائے گا، کمرہ گرمیوں میں اے سی والا ہے سکون مل جائے گا، سردیوں میں گرم کمرہ ہے سکون مل جائے گا۔ ہم سکون کو نا باہر تلاش کر رہے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ سکون کا تعلق اندر کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال جو سکون کو باہر تلاش کر رہے ہیں ایسی ہے کہ ایک بندے کی آنکھ میں درد ہے، ڈراپ وہ کان میں ڈال رہا ہے، اور بھائی بے وقوف تو آنکھ میں درد ہے ڈراپ کان میں کہاں ڈال رہا ہے؟ ڈراپ کو آنکھ میں ڈال۔ درد گھٹنے میں ہے، دوائی وہ جناب جی بازو پہ لگا رہا ہے، بھائی گھٹنے پہ دوائی لگا، گھٹنے پہ مرہم لگا۔ تو روح بیمار ہے، دل پریشان ہے، اندر سکون کی ضرورت ہے، سکون باہر چیزوں سے اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو چین سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، وہ کس میں؟ اللہ فرماتے ہیں میری یاد میں ہے۔ اب نماز پڑھنے والا سکون سے رہے گا، اب جو ہے جھوٹ سے بچ گیا، سکون کے اس کے اندر سکون داخل ہونا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، یہ سکون حاصل کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے سکون حاصل کر رہا ہے، موقع محل کی دعائیں پڑھ رہا ہے، یہ سکون حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ سکون اس کی روح کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ روح آئی ہے آسمان سے، روح کی ساری غذا آسمانی ہے، جسم بنا ہے مٹی سے، آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی چیزیں کھاتے ہیں ساری مٹی سے نکل رہی، تو اس لیے بجائے ادھر ادھر کے آپ اندر کے سکون کو مکمل کریں، روح کو سکون پہنچائیں، اور روح کا سکون نماز ہے، تلاوت ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، بد نظری سے بچنا ہے، اور گانا نہیں سننا، غیبت نہیں سننی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، جتنی بھی اطاعات ہیں ان کو لے کر آنا اپنی زندگی میں، معاصی سے بچ جائیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔